السلام علیکم، میں ہوں احتشام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکبری نالج۔ تو آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ نمبر 9 ہے، ویڈیو نمبر 9 ہے، اور اس سبجیکٹ کے اس جاتے دور میں 90% لوگ شکار بھی ہیں۔ سبجیکٹ کا نام ہے خود ساختہ بدقسمتی، یعنی خود ایجاد کی ہوئی بدقسمتی، یعنی خود کے ساتھ خود باتیں کر کے خود متعین کی ہوئی بدقسمتی۔ لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی قسمت میں افلاس اور غربت لکھ دیے گئے ہیں جسے وہ بدل ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کی بدقسمتی ان کی خود ساختہ بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ منفی خیال یا غلط ایقان کے ساتھ تخت الشعور میں اپنے کانشیس مائنڈ میں جاں گزی ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی عملی صورت دیتے رہتے ہیں۔ یہاں پھر اس خیال کا آداب محل نہ ہوگا کہ آپ اپنے تحت الشعور میں اس ایقان کے ساتھ کوئی عزم اور ارادہ داخل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ عملی صورت اختیار کرے۔ تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے اس پر ضرور عمل کرے گا۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہے، اس جاتے وقت میں تو منفی سوچ ہی ہوتی ہے کہ یار اتنے پیسے 30,000 مجھے ملیں گے، کیا وہ مجھے 30,000 پہ ملازم رکھ لیں گے؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ کا ایقان اور اعتماد وہ اجزاء ہیں جس سے آپ کے تحت الشعور یعنی کانشیس مائنڈ کا عمل متعین ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے تحت الشعور کو کسی کام کی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے کانشیس مائنڈ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ اس دھوکے کو اور زیادہ حقیقی ظاہر کرنے کے لیے جب آپ تحت الشعور سے کام لینا چاہیں، آپ اپنے متعلق یہ سمجھ لیں گویا آپ ان مادی اشیاء یا دولت کے مالک ہیں جن کے یا تو آپ خواب دیکھ چکے ہیں یا جن کو حاصل کرنا آپ کا مقصد ہے، حیات ہے۔ ایقان، بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ جو حکم بھی آپ اپنے کانشیس مائنڈ کو دیتے ہیں وہ ممکنہ سہولت اور آسان ذرائع سے اس کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں آپ کے سامنے لانی شروع کر دیتا ہے جو آپ اپنے دماغ سے کہتے ہیں۔ اس وقت تک اس بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا یا سنایا گیا ہے، اس سے آپ کو یہ طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ کسی طرح اگر آپ کو ایقان حاصل ہو تو کانشیس مائنڈ تک اپنے احکام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں مہارت صرف اس پر مسلسل عمل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ صرف لکھی ہوئی ہدایات کا پڑھنا نتائج پیدا نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایک کتاب کو صرف آپ پڑھ لیں اور کہہ لیں کہ آپ جو ہے نا بس جس طرح اس کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے سوچیے اور دولت کمائیے۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ شاید میرے تھمبنیل کو دیکھ کے ویڈیو ہی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ، اور کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اچھا وہ جو کتاب ہے صرف اس میں یہ اب پڑھ کے ساری کتاب کو اور اس کے بعد سوچ ایسی ہو جائے کہ سوچیں گے اور جیب میں پیسے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے عملی اشکال اختیار کرنی ہوتی ہیں جو اس میں تمام تر جو سبجیکٹ کے اندر جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی کو چلانا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو ایک نئی راہ دکھانی پڑتی ہے، تو اللہ کرتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی میں وہ کچھ آنے لگ جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انسان جرائم پیشہ لوگوں سے وابستہ ہو تو جرائم پیشہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ کسی بات کا بار بار خیال کرنے اور اپنے کانشیس مائنڈ کو بار بار اپنے اس خیال سے متاثر کرنے سے اس سے ایقان حاصل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن وہ اثرات ضرور قبول کرتا ہے جو اسے مسلسل دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحبت صالحہ اور صحبت کن، یعنی کہ جو آپ کی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو گندی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سے جس ایکٹیویٹی میں آپ زیادہ بیٹھیں گے آپ خود ویسے ہی ایکٹیو رہنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے خیالات کو اپنے پاس آنے دیں اور برے یا مایوسی کے خیالات کو خود سے دور رکھیں۔ تو میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں ابھی میں نے کیونکہ بک بھی سامنے رکھی ہوئی تھی اور
اور اس کے جو پوائنٹس تھے وہ میں نے نوٹ کر لیے، اور تو اور اس سبجیکٹ کو میں نے کم از کم 5 سے 7 مرتبہ پڑھ کے، تو اس کے اندر جو ایسے پوائنٹ جو لازمی ہیں ہر انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سننے سنانے والوں کے لیے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو ان کے اوپر آپ بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہیں۔ اپنے کانشیس مائنڈ یعنی اپنے دماغ کو جو آپ سوچتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے، انکانشیس اسے بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے رستے میں کوئی سائن بورڈ دیکھا، اب وہاں سے آگے گئے ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، آگے ایک اور دن کے بعد اچانک وہ سائن بورڈ پھر آ گیا اس طرح کا، تو آپ کے ذہن میں وہ پچھلا والا سین، سارا کچھ محسوسیت یہ وہ اسی وقت آ جاتا ہے نا۔ تو وہ کیا تھا ایک دم وہ اس کو دیکھ کے آپ کے اس وقت آپ نے اس بورڈ کے اوپر غور نہیں کیا تھا پہلی دفعہ، پر جیسے ہی آپ نے دوسری دفعہ دیکھا تو وہ پہلے والی یاد بھی تازہ ہوگی۔ یہ انکانشیس ہوتا ہے، اور کانشیس یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری دفعہ آپ نے اسے دیکھا اور کہا ہاں میں نے پیچھے دیکھا تھا اس کو، تو وہ ہو جاتا ہے کانشیس مائنڈ۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آپ اپنے دماغ میں وہ سوچیں لائیں جو آپ چاہتے ہیں، نہ کہ وہ خوف اور وہ ڈر پیدا کریں جو آپ کو آپ کی کامیابی سے پیچھے رہنے دے رہا ہے۔ آپ پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ میرے چینل پہ جو نیو ویورز ہیں، جو پہلی دفعہ آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ابھی کافی سبجیکٹس رہتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر کے اپنی اور دوسروں کی بھلائی کا یہ سفر ہے اسے مکمل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔